ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل مارکیٹ میں بہت سے ہتھیار آ چکے ہیں، کوئی بھی یوز ہو جائے گا، تو مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو۔ اس کا اطمینان ہنوز برقرار تھا۔ میرے پاس انفیکٹ ہمیں سے کسی کے پاس بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ صدام کو بہت سوچنے پر بھی ایسی کوئی جگہ مناسب نہیں لگی تھی، تو کہیں سے بندوبست کر دو۔ ادھی نے پریشان ہوئے بغیر مشورہ دیا اور وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہی وہ عدید ہے جو کچھ دیر پہلے کسی ہستہ حال اور ویران عمارت کی معنی دکھائی دے تاہم ایک بندے سے مل سکتی ہے اگر تم چاہو تو۔ صدام نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کون؟ بہرام شاہ؟ وہ کمینہ، مجھے نہیں اس کی شکل دیکھنی۔ اس نے سر جھٹکا۔ دیکھ، اس وقت وہی ایک بندہ ہے جس سے تمہیں ایسی 10 جگہ مل سکتی ہیں، وہ بھی مکمل طور پر سیف۔ آگے تمہاری مرضی۔ اوکے، تم اس سے بات کرو، میں ذرا اپنے گیسٹ کو پک کر کے آتا ہوں۔ اور ہاں، یہ اپنی شرٹ اتار کر دو۔ ادھی نے کڑے دل سے حامی بھرتے ہوئے کہا، شرٹ تمہیں دے دوں اور خود کیا پہنوں؟ صدام نے اسے گھورا، یہ تمہارا مسئلہ ہے، جلدی سے دو، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ ادھی نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ چاروں ناچار اسے اتار کر دینی پڑی۔ چل تو اپنا کام کر، میں آتا ہوں، اس سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ صدام نے سر جھٹکتے ہوئے بہرام شاہ کا نمبر ملایا۔ چوتھی بل پر اس کی نیند سے بھرپور آواز سنائی دی، صدام بات کر رہا ہوں، جانتا ہوں، آگے بول۔ اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، تیرا جھیل والا اڈا خالی ہے؟ تم نے رات کے 12 بجے یہ پوچھنے کے لیے کال کی؟ اس کو اپنے اٹھائے جانے کا شدید افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے چاہیے کچھ دنوں کے لیے تو نے کب سے ایسے کام کرنے شروع کر دیے؟ صدام کی بات سن کر اس کی نیند سے بڑی آنکھیں مکمل کھلی۔ سب کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے، مجھے کچھ اور کام ہے۔ اپنے بندوں کو بول دے، باقی کی تفصیل پھر بتاؤں گا، خدا حافظ۔ سن تو مجھے بتا تو صحیح، بہرام نے جلدی سے کہا۔ ابھی جتنا کہا ہے اتنا کر، باقی بعد میں۔ صدام نے مزید اس کے پوچھنے سے پہلے فون کر دیا۔ کمال ہے، آرڈر ایسے دے رہا جیسے میں اس کا غلام ہوں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا فون پر کوئی نمبر ملانے لگا۔ عدید سوہا کو لے کر انسپکٹر عباس کے فلیٹ پر آیا۔ اسے ہاسپٹل سے یہ کہہ کر لایا تھا کہ وہ اسے اس کے فلیٹ پر ڈراپ کر دے گا۔ جب اس نے عباس کے فلیٹ پر جانے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہہ دیا کہ اسے کچھ کام ہے، سو اس سے ملتے ہوئے چلتے ہیں۔ جی سر، کہیے کیسے آنا ہوا؟ عباس نے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے عدید سے کہا، مجھے تم دونوں سے کام ہے، امید ہے تم لوگ میری بات ضرور مانو گے۔ عدید نے اپنی بیگ سے پسٹل نکالتے ہوئے سامنے ٹیبل پر کی۔ کیا کام ہے؟ اس کو یوں پسٹل نکالتے دیکھا وہ دونوں سمجھ گئے کہ کام ہرگز سیدھا نہیں ہے۔ مجھے وہ خبیث نواز عالم چاہیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کے چہرے سے مسکراہٹ چھینی۔ پاسبل ہی نہیں ہے۔ عباس نے فوراً نفی میں سہ لایا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کام اتنا بھی مشکل نہیں، ایک بندہ ہی تو مانگ رہا ہوں۔ عدید نے یوں کہا جیسے وہ کسی مجرم کے نہیں بلکہ دکان سے سگریٹ لینے کی بات کر رہا ہو۔ ایگزیکٹلی سر، آپ ایک بندے کا کہہ رہے، ایک ایسا مجرم جو نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنلی بھی مطلوب ہے۔ سوہا نے ناگواری سے دیکھا، دیکھیے مس، میں جانتا ہوں آپ نے آج ہماری بہت ہیلپ کی، بہت ساتھ دیا ہے، جس کے لیے میں تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں، مگر مجھے ساتھی پر مجبور مت کریں، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ ہماری محسن ہیں۔ ان کو پٹی پر ناتا دے کر عدید نے سخت تاثر سے کہا، چلیے ہم ڈیل کر لیتے ہیں، 50 لاکھ کافی ہوں گے اب کی بار۔ اس نے نرمی سے کہا۔ اس کو پال میں تولا، پال میں ماشا دے کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سر آپ سمجھ نہیں ہم کیسے قانون شکنی کر سکتے؟ عباس نے ضد ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے فائن، 1 کروڑ، 1.5 یا 2 کروڑ مانگو، جتنے مانگنے ہیں۔ اس نے بنا اس کی بات پر دھیان دیے کہا۔ اس کی اتنی بڑی آفر پر سوہا کو منہ آنکھیں بیک وقت کھلے۔ آج شام سے اسے یہ فیملی حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی، جبکہ اس کی اتنی بڑی رقم اتنی آسانی سے بولنے پر بعد سے سوچ رہا تھا کہ اگر نواز عالم اس کے ہاتھ لگ گیا تو نہ جانے اس کا کیا حشر کرے گا۔ سوری سر، آپ جا سکتے ہیں، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ عباس نے سخت لہجے میں کہا، مدد تو آپ کو کرنی پڑے گی، ایسے نہ صحیح تو ویسے ہی صحیح۔ انہوں نے پسٹل اٹھانے کو ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ارادہ جان کر سوہا نے جڑ سے اس کا پسٹل اٹھا کر اس کی طرف سیدھا کیا۔ سوچیے کبھی مت، بہت سن لی ہم نے آپ کی فضول باتیں، کائنڈلی یہاں سے تشریف لے جائیے۔ اوکے اوکے، عدید نے مسکراتے ہاتھ کھڑے کیے، البتہ بیٹھا وہ ابھی بھی اسی انداز میں ہی تھا۔ اس کو اپنی جگہ سے ہلتا نہ دیکھ کر سوہا کا دل چاہا کہ ہاتھ میں پکڑی پسٹل اس کے سر میں دے مارے۔ آپ جائیں گے یہاں سے؟
ہم اپنے ساتھیوں کو بلائیں، عباس نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اچانک ایک پستل سوہا کی گردن پر آ لگی۔ اس نے چونکا، تشری نظروں سے پیچھے دیکھا۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے انسپکٹر، پہلے ہمارا مطالبہ تو پورا ہو جائے۔ بازل کی آواز پر عدید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سوہا نے مڑ کر دیکھنا چاہا جب بازل نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھایا۔ نہ مس منی کی غلطی مت کرنا، میرا اور میری ٹوینی کا نشانہ ہمارے استاد سے بھی زیادہ پختہ، ایک گولی ہی کہیں کا کہیں پہنچا دے گی۔ بہت ہو گیا ڈرامہ، چلو اب تھانے فون کرو اور ان سے کہو کہ وہ اسے میرے آدمی کے حوالے کرے۔ عدید سوہا کے ہاتھ سے پستل لیتے ہوئے عباس کی طرف آیا۔ سر پلیز، ہم اوپر کیا جواب دیں گے؟ کہہ دینا کہ تھانے شفٹ کرتے ہوئے بھاگ گیا یا اس کے ساتھ ہی چھڑوا کر لے گیا۔ عدید نے لگے ہاتھوں اسے مشورہ بھی دیا۔ عادل سر بہت غصہ ہوں گے، اس نے ایک آخری کوشش کرنا چاہی۔ تمہارے عادل سر کو میں دیکھ لوں گا، فی الوقت تم سے جتنا کہا اتنا ہی کرو۔ عدید نے پستل لوڈ کرتے ہوئے کہا۔ کر لو نا یار، میرا ہاتھ ایک کی پوزیشن رکھے رکھے تھک گیا، اور ویسے بھی اتنی کیوٹ لڑکی پر یوں پستل تان کر رکھنا میرے دل کو اچھا نہیں لگ رہا۔ اندر سے گلٹی فیل کر رہا ہوں، اس سے پہلے اپنے اسی گلٹی میں ڈوب مروں۔ تم کال کا لو۔ بادل نے عباس کو آنکھ ماری۔ کچھ دیر پہلے تک جو گونگا بنا بیٹھا تھا، اس کی زبان اب پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ اسے گھٹتے ہوئے تھانے میں موجود سپاہی کو فون کرنے لگا۔ عدید نے صدام کو کال کر کے نواز عالم کو تھانے سے اٹھانے کا بولا۔ جب تک اس نے اب اسے مقرر جگہ تک پہنچا کر اطلاع نہیں دی، وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے۔ تم یہاں کیسے؟ اپنی گاڑی کی طرف جاتے دیکھ کر عدید نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑ کر کھینچا۔ تمہیں صدام کو اشارہ کرتے دیکھ لیا تھا؟ پہلے تو چپ کر تم لوگوں کی باتیں سنی، پھر پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گیا۔ اس کے بتانے کا انداز ایسا تھا جیسے موسم کا حال سنا رہا ہوں۔ میرا حصہ رکھنا، ٹوینی سے مل کر صبح چکر لگاؤں گا، ایسا نہ ہو میرے آنے سے پہلے ہی لڑکا دو۔ اپنا کالر چھڑواتا گاڑی میں بیٹھا ہاسپٹل کی جانب موڑی۔ صبح کے 6 بجے تھے جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کے بیڈ پر لیٹے پایا۔ ہلنے کی وجہ سے اس کو اپنے کندھے اور پیٹ میں درد کی ڈسیں اٹھتی محسوس ہوئی، تو اس کے ذہن میں گھوما کہ کیسے نواز عالم نے اس کو کڈنیپ کیا تھا، پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد عادل پہنچ گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ آ رہی تھی کہ نواز عالم نے اس پر گولیاں چلا دی تھی۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو تقریباً سبھی کو کمرے میں بیٹھے پایا۔ اس کو آنکھ کھولتے دیکھ کر شہریار اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے میرا شہزادہ، کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کو ادھر ادھر نظریں گھماتا دیکھ کر شہریار نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ بھائی میں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹی رہو، کہیں پین تو نہیں ہو رہا؟ شہریار نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے پوچھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ عادی کہاں ہے؟ وہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے؟ امثال نے کمرے میں موجود لوگوں پر نظر ڈالتے ہوئے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا۔ وہ لوگ خاموشی سے ان دونوں کو سن رہے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، باہر ہے، بیچارہ ساری رات تمہارے لیے پریشان رہا ہے۔ شہریار نے ایک بار پھر جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ بھائی مجھے بھی اپنی بیٹی سے ملنے دو۔ ساریہ بیگم شہریار کو اسے پاس سے نہ ہٹتا دیکھا خود ہی آگے آئیں۔ کیسی ہے میری بیٹی، ٹھیک ہو؟ اس نے آہستگی سے کہا۔ ماما میرا بیبی ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنے اوپر جھکا منہ چومتے ساریہ بیگم سے پوچھا۔ آواز اتنی آہستہ تھی کہ وہ بمشکل ہی سن پائی۔ ماما، اس نے ان کی نظریں چرا کر خاموش ہو جانے پر دوبارہ پوچھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ دوبارہ اپنا کرم کر دے گا۔ ساریہ بیگم اسے صاف لفظوں میں کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ ان کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں نمی ابھری، مگر راسم شاہ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر پلکیں جھپک کر روک گئی۔ میرا سالی شاہ بہت بہادر ہے، راسم شاہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے تو وہ دھیرے سے مسکرائے۔ اس نے کوئی بہادری نہیں دکھائی، وہ تو ہم اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے کہ اللہ کو ہم پر ترس آ کے اسے واپس بھیج دیا۔ صدام نے ماحول کی سنجیدگی کو کام کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ ہاں واقعی، اور ویسے بھی اللہ کو فرشتوں کا سکون بہت عزیز ہے۔ وہ جانتا کہ یہاں یہ لوگوں کو چین نہیں لینے دیتی، اوپر آ کر فرشتوں کا جینا حرام کیے رکھے گی، اس لیے کچھ دن تک فرشتوں کو سکون کے مہیا کیا ہے۔ امان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم لوگ پھر سے شروع ہو گئے، اس کو سانس تو لینے دو۔ زریاب نے افسوس سے سر جھٹکا۔ کیسا فیل کری؟ عائشہ دوسری طرف سے کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھی۔ سچ کہوں تو جب میں نے آپ سب کو یہاں دیکھا تو مجھے تھوڑا برا فیل ہوا تھا۔ مجھے لگا میں جنت میں پہنچ گئی ہوں اور آپ سب مجھ سے پہلے پہنچ گئے ہیں، کہیں تو مجھے اکیلا چھوڑ دیا کرے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ تھینک گاڈ اس کی زبان سلامت ہے، ورنہ مجھے تو خدشہ ہونے لگا تھا کہ کہیں ڈیمیج نہ ہو گئی ہو۔ صدام کی زبان میں پھر سے کھجلی ہو، اس سے گھٹتے ہوئے شہریار کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھائی بازی اور علی کہاں نظر نہیں آ رہے؟
بازی تو کینٹین گیا ہوا ہے اور عدید کافی دیر سے غائب ہے، پتہ نہیں کدھر ہے۔ پتہ کرنے کیا مجھے کسی نے یاد کیا، عدید نے اندھاتے ہوئے کہا۔ کہاں تھے؟ شہریار نے پوچھا۔ ایک کام سے نکلا ہوا تھا، تم بتاؤ کیسی ہو؟ میری پرنسس کو پین تو نہیں ہو رہا؟ عدید نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفے میں سہلا دیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ سوریا شاہ نماز پڑھ کر آئی تو اس کو جاگتا دیکھ کر مسکرا دی۔ ماشاء اللہ سے میری بیٹی اٹھ گئی۔ وہ اس کے پاس آئی تو عائشہ نے اٹھ کر ان کے لیے کرسی چھوڑی۔ لیجیے گرما گرم شوارما کیا؟ بازل یہ کہتا ہوا اندر آیا۔ اوئے تو ہوش میں آ گئی، یعنی کہ تو بچ گئی۔ بازل نے اس کو سوریا شاہ سے باتیں کرتا دیکھ کر مصنوعی حیرانگی دکھائی۔ تم تو چاہتے ہو میں بے ہوش پڑی رہوں اور تم اکیلے مزے کرتے پھرو۔ ہائے میری حسرت! بادل نے ٹھنڈی آ بڑی اور اس کی پیشانی پر جھکا۔ مجھے لگتا ہے آج میرا منہ گھس جائے گا۔ ہمسائے نے بادل کو اپنا ماتھا چومتے دیکھ کر کہا۔ عزت راست نہیں ہے۔ بادل شوارما منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ اتنی صبح تمہیں کہاں سے مل گیا؟ صدام نے پوچھا۔ اسپیشل بنوا کر لائے ہوں بھائی، مجھے یہ لینا ہے۔ ہمسائے نے اس کو مزے سے کھاتا دیکھ کر شہریار کی طرف دیکھا۔ بادل نے جھٹ سے ہاتھ پیچھے کیا۔ میں نہیں دوں گا۔ ٹوینی اپنی جگہ، مگر یہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ بچے یہ ابھی تمہاری ریشہ نہیں ہے، بعد میں کھا لینا، شہریار نے کہا۔ گولی زیادہ بندی کی کون سی پرہیز ہوتی ہے، بس ایک بائٹ لینے کا کمال ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں دوں گا، پھر بھی اپنی ہی کیے جا رہی ہے۔ بازل نے منہ بنایا، ہاتھ البتہ اب بھی پیچھے ہی تھا۔ شہریار نے اٹھ کر نہایت اطمینان سے اس کے ہاتھ سے شوارما نکالا، امسال کی طرف بڑھایا۔ بازل منہ کھولے کبھی شوارمے کو دیکھتا تو کبھی امسال کو، جو بڑے مزے سے کھا رہی تھی۔ اس نے کینٹین والے کا 1 گھنٹہ تک سر کھا کر بنوایا تھا۔ اس کو اپنی طرف دیکھتا ہوا امسال نے آنکھ دبائی۔ وہ بے بسی سے اپنی 1 گھنٹے کی محنت کو اس کے پیٹ میں زیادہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے ڈرپ چینج کی اور میڈیسن دی۔ دوائیوں کا اثر تھا کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں غنودگی میں چلی گئی۔ ڈاکٹر کے بار بار کہنے پر کہ وہ رش کم کرے تو وہ سب واپس حویلی چلے گئے۔ اس کے پاس شہریار اور بازل تھے۔ عدید بھی کام کا کہہ کر نکل گیا۔ ساریہ بیگم کو بھی انہوں نے کچھ دیر کے لیے گھر بھیج دیا کہ وہ ریسٹ کر کے دوبارہ آ جائیں۔ اس کے سونے کے بعد بازل شہریار کو زبردستی کینٹین لے گیا تاکہ ناشتہ کر لے۔ عادل اندر آیا تو وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ ایک ہی رات میں اس کی رنگت نچڑ گئی تھی۔ اس کے گال پر بندھی پٹی دیکھ کر وہ لب بینتے ہوئے اس کے پاس جا بیٹھا۔ وہ کافی دیر سے بیٹھا اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا صدام نے کیسے بے ہوش کیا تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بالآخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس نے باہر کھڑے ملازم کو آواز دے کر اسے اٹھانے کو کہا۔ کیسے اٹھاؤں یار؟ ناک اور منہ بند کر دو، خود ہی ہوش میں آ جائے گا، اس نے اکتاہٹ سے کہا تو اس ملازم نے آنکھیں پھاڑے۔ سر بوڑھا آدمی ہے، مر جائے گا، ملازم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ایسے ہی مر جائے گا، اور بھی تو اسے بہت سا حساب دینا ہے، چلو جلدی سے اٹھاؤ، عدید نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے اس کا ناک اور منہ بند کیا۔ کچھ سیکنڈ بعد ہی اس کے جسم میں حرکت ہونا شروع ہوئی تو عدید نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ نماز عالم کی آنکھیں کھلی تو خود کو کرسی پر بندھا پایا، سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے عدید کرسی پر بیٹھا پایا۔ نماز عالم کو یوں حیرانگی سے اپنی طرف دیکھتا پا کہ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تو تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں تو تھانے میں تھا، اور وہ لڑکا کہاں ہے؟ نماز عالم نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اسے یاد تھا کہ وہ حوالات میں تھا جب سپاہی نے آ کر اسے باہر آنے کو کہا کہ اس کو لینے آئے ہیں۔ باہر آ کر اس نے صدام سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے آفرین نے لینے بھیجا ہے۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر وہ دونوں گاڑی سے نکلی۔ اس انجان جگہ کو دیکھ کر وہ سوچ ہی رہا تھا کہ آفرین کو اب کیوں فکر ہونے لگی، جبکہ یہ سب اسی کا ہی تو کیا درا تھا کہ پیچھے سے اس کے سر پر کچھ چیز آ لگی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری بات اس کے ذہن میں آئی تھی کہ وہ غلط لوگوں کے ہاتھ لگ چکا اور اب ہوش آنے پر عدید اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ اسے اچھے سے جانتا تھا، بزنس کے سلسلے میں وہ اس سے شہریار کے آفس میں مل چکے تھے۔ کیا بات ہے؟ نواز صاحب کسی سوچ میں ڈوب کے اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر عدید نے کہا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ جانتے ہوئے بھی وہ پوچھ رہا تھا۔ جانتے تھے نا کہ ہماری بہن ہمیں اپنی جان سے بھی پیاری ہے، اس کے باوجود بھی تم نے اسے اغوا کیا، اس کو تکلیف دی۔ تمہاری وجہ سے میری بہن اس وقت ہسپتال میں ہے، تمہاری وجہ سے میرا بڑا بھائی رویا ہے، تمہاری وجہ سے میرا چھوٹا بھائی دکھی ہوا۔ کبھی نہ خاموش ہونے والا بادل 4 سے 5 گھنٹے خاموش رہا۔ میرے ماما بابا پریشان ہے، اس کے باوجود خود کی یہاں موجودگی سے انجان ہو۔ حیرت ہے، اس نے برف سے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔
اور نواز عالم جانتا تھا جتنے ٹھنڈے لہجے میں وہ بات کرے اس کی سزا اتنی ٹھنڈی ہرگز نہیں ہوگی۔ میری بات سنو، تم اس کو اٹھ کر اپنی طرف آتے دیکھو، اس نے جلدی سے کہا۔ تمہارا جھگڑا عادل کے ساتھ تھا، اسی سے نبڑتے میری بہن کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے بہت غلط کیا، اسے درمیان میں لا کر تمہیں نہیں لانا چاہیے تھا۔ اب کی بار اس نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے پہلے نہیں پتا تھا وہ تمہاری بہن ہے۔ اس کو پستل لوٹ کر دے کر وہ گیا تو جب پتہ چل گیا تھا تب ہی پیچھے ہٹ جاتے۔ ادین نے نشانہ لے کر ٹرگل بائے بے احتیاط اس کے منہ سے چہلنے کے لیے ان کی گردن ڈال لگی۔ گولی ان کے کان کو چھوتی ہوئی دیوار میں جا لگی۔ حیرانگی کی وجہ سے عدید کا منہ کھلا، وٹ یہ پاگل ہے کہ عدید نے پہلے اپنے ہاتھ میں پکڑے پستل کو اور پھر نواز عالم کو گرا جو خوف سے بے ہوش ہو چکے تھے۔ عجیب بندہ، کچھ کہنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکا ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ کرسی پر جا بیٹھا۔ اسے سوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے جب اسے اپنے چہرے پر کچھ قطرے گرتے محسوس ہوئے۔ اس نے نظر انداز کرنا چاہا مگر مسلسل آنکھوں پر گرتا پانی اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی تو عادل کو آنکھیں باندھ کے اپنی پیشانی پر سر ٹکائے بیٹھے دیکھا۔ اس کو یوں روتا دیکھا اس نے اسے ٹوکا نہیں تو اس کی ذہنی حالت جانتی تھی اور اپنے بارے میں اس کا پاگل پن بھی جانتی تھی، اور اب تو وہ دوہری تکلیف میں تھا۔ اس کی تکلیف کے ساتھ ساتھ بچے کو کھونے کا بھی دکھ تھا۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا وہ بہت خوش تھا۔ پہلے سارا دن وہ کالز کرتی تھی، اب وقت پہ وقت سے وہ کرتا تھا۔ کبھی اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے تو کبھی اس کو کھانے پینے کے بارے میں ہدایت دیتا، اکثر تو وہ جلا کر کال ہی کاٹ دیتی۔ وہ سب سوتے ہوئے اس کی آنکھیں بھی رواں ہو چکی تھی۔ صبح جب اسے ساریہ بیگم نے بتایا تھا تب وہ خود کو کنٹرول کر گئی تھی کہ اتنے لوگ پہلے ہی ٹینشن میں تھے، مزید انہیں پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بے احتیاط ڈرپ والا ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے کو چھوا تو وہ آنکھیں کھولتا ہوا سیدھا ہوا۔ تم اٹھ کے کیسے اپنی آنکھیں صاف کرتا ہوا فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے؟ اس نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو اس نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر بٹھایا اور خود اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ کر مجھے کیا ہونا ہے؟ اچھا بلا تو ہوں۔ اس کے ڈرپ والے ہاتھ کے نیچے تکیہ رکھتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا تو اس نے سہارا دیا۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ کسی بھی انسان کی خاموشی بے بس نہیں ہوتی، درد آواز چھین لیتا ہے۔ ان کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ امثال کو لگا شاید وہ بیبی کے لیے ایسا بیہیو کر ہے۔ وہ اتنی لمبی خاموشی سے گھبرا اٹھی تھی۔ آئی ایم سوری۔ نہیں ایسی بات نہیں، تم غلط سمجھ ہی ہو۔ تو پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہو اور نہ ہی میری طرف دیکھ رہے ہو؟ مجھے بہت گلٹی فیل ہو رہا ہے۔ اس سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ میرے علم میں تھی یہ بات کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر بھی تمہاری حفاظت نہیں کی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا تو مثالوں سے دکھا وہ کیا سوچ اور وہ کیا سمجھ رہی تھی۔ پہلے تو تم میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ جانتے ہو نا میں اپنے دونوں ہاتھ موو نہیں کر سکتی، ورنہ خود ہی تمہارا روح اپنی طرف موڑ لیتی۔ اور دوسری بات، اس میں تمہاری غلطی نہیں تھی، تمہارا پروفیشن ہی ایسا ہے، کسی بھی وقت کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور میرے بارے میں ٹینشن نہ لو، دیکھو میں بالکل ٹھیک، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اب تم دوبارہ یہ بات مت کرنا کہ تمہاری وجہ سے ہوا، صحیح ہے نا؟ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر ٹھہر کر کہا۔ پتہ ہے سال میں بہت ڈر گیا تھا، اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوف محسوس نہیں کیا جتنا کل رات کیا تھا۔ مجھے لگا کہ میں نے تمہیں کھو دیا۔ زندگی میں پہلی بار خود کو بے بس محسوس کیا جب ڈاکٹر نے کہا کہ وہ کوئی امید نہیں دلا سکتے۔ پھر دریاب نے کہا کہ تمہیں اللہ سے مانگو، اور خدا سے تمہیں مانگتے مانگتے ہی رو پڑا تھا۔ ایک ایک لمحہ کئی دنوں پر محیط لگ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا ایک بار تمہیں دیکھوں، مگر تمہیں اس طرح سے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار اللہ سے اتنی لمبی دعا مانگی اور دیکھو اللہ کو مجھ پر رحم آ کر اس نے تمہیں واپس لوٹا دیا۔ آخر میں وہ مسکرایا۔ اور جہاں تک رہی بیبی کی بات، کوئی نہیں، اللہ دوبارہ دے دے گا۔ میرے لیے تم سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں، یہاں تک کہ میرا سانسیں بھی نہیں۔ ایسے ہی پریشان ہو گئے تھے، بھلا تمہیں چھوڑ کر کہیں جا سکتی ہوں؟ اب جلدی سے میری آنکھیں صاف کرو، خود میں کر نہیں سکتی، تم نے مجھے رلا کر رکھ دیا۔ حد ہے یار۔ اس نے برا سا منہ بنایا تو وہ ہنسی۔ سچ کہوں تو بہت کیوٹ ہو تم۔ اس کی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے عادل نے اس کی پیشانی چومی۔ امسال ایک پرسکون سی سانس خارج کرتے ہوئے آنکھیں موندی۔ اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے پیچھے ہٹا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ پتہ نہیں اس بیچاری کا کیا حال ہو گیا ہوگا۔ اس نے اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ اس کے بینڈیج والے گال کو نرمی سے چوتے ہوئے مسکرا دی۔ وہ سارا دن امسال کے ساتھ گزار کر نواز عالم کی خبر لینے تھانے پہنچا تو اس سے خبر ملی کہ اسے وہاں سے لاتے ہوئے راستے میں ہی وہ فرار ہو گیا ہے۔ سامنے کھڑے سپاہی کی زبان کی لڑکھڑاہٹ اور گھبراہٹ سے پل میں سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر وہ اپنے روم میں آیا۔
دیکھو ریحان، میں جانتا ہوں تم جھوٹ بولو، اصل بات بتاؤ۔ اس نے بلا کسی ساتھی سے کہا۔ سر اصل بات تو یہی ہے، مجھے کیا پتہ، مجھے تو سر اور میڈم نے جیسے بتانے کو کہا میں نے بتا دیا۔ اس کے تیور دیکھتے ہوئے گھبراہٹ میں اس کے منہ سے نکلا۔ عادل مبہم سا مسکرایا۔ یہاں تو تم میرے احتیاطات نہیں جانتے، یا پھر تمہیں اپنی جاب پیاری نہیں جو یوں جھوٹ بول رہے ہو۔ سچ سچ بتاؤ، کیا چھپا رہے ہو، ورنہ ابھی کے ابھی جاب سے فارغ کر دوں گا۔ عادل نے اسی لہجے میں کہا، سر میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، میں ڈی آئی جی سے بات کرتا ہوں۔ عادل نے موبائل نکال کر نمبر ڈال کرتے ہوئے کہا۔ کل رات کو انہیں تھانے سے کوئی لے گیا تھا۔ عباس صاحب نے فون کر کے کہا تھا کہ ان کو لینے کوئی آئے گا تو اس کے حوالے کر دو۔ اس کو کال کرتے دیکھ کر اس نے دل سے کہا، کون؟ اس کا بیٹا؟ عادل نے حیرانگی سے پوچھا۔ سہر اور عباس کی اتنے دنوں کی محنت کے بعد وہ غداری کریں گے، ایسا کچھ بھی وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ نو سر، آپ کی کزن لے گئے ہیں۔ میرا کزن؟ میرا کون سا کزن لے گیا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ سر وہ ایک دو بار یہیں آپ سے ملنے آئے تھے، اس لیے مجھے ان کی شکل یاد رہ گئی، مگر نام یاد نہیں ہے۔ اس سپاہی نے کہا، اچھا ان میں سے دیکھا بتاؤ کون تھا؟ عادل نے امثال اور بازل کی برتھ ڈے والی پکچر گروپ اس کے سامنے کی تو اس نے صدام کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ صدام کیوں لے کر گیا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ایک کام کرو، یہ فون نمبر لو اور جس ٹائم وہ یہاں آیا تھا اس کے بعد سے لے کر صبح 5 بجے تک اس کی لوکیشن ٹریس کرو۔ عادل نے اس کو نمبر لکھوایا۔ اسے یاد تھا کہ وہ صبح ہاسپٹل میں ہی تھا، کیونکہ انہوں نے اکٹھے ہی فجر کی نماز پڑھی تھی۔ وہ وہیں کھڑا سوچ رہا تھا کہ صدام کو اسے کیوں کر لے جانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس سپاہی نے ڈیٹیل لا کر اسے دی۔ صدام نواز عالم کو بہرام کے اڈے پر لے کر گیا ہے۔ یہ چل کیا رہا ہے؟ وہ زیر لب دوہراتا ہوا چابی اٹھاتا باہر نکل گیا۔ بہرام کے اڈے پر پہنچ کر اس نے ہارن دیا تو گارڈ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ چونکہ سول کپڑے میں تھے اس لیے باہر پھرتے ایک گارڈ کے پوچھنے پر وہ اسے لے کر بیسمنٹ میں آیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو نواز عالم کو زمین پر پڑے دیکھا۔ سامنے کرسی پر عدید میز پر ٹانگیں رکھے بیٹھا تو پاس ہی بادل کھڑا کسی بحث میں مصروف تھا۔ اس کے ہونٹ بے اختیار زیرو شیپ میں ڈلے۔ امثال کی ذرا سی چوٹ پر وہ اس کا نقشہ بگاڑ سکتا تھا، تو اس نے کیوں توقع کی کہ نواز عالم بخش دیا جائے گا۔ وہ دروازہ بند کرتا اندر آیا۔ آہٹ پر ان دونوں نے مڑ سے دیکھا۔ ویسے تو پولیس کبھی ٹائم پر نہیں آتی، مگر جہاں موقع نہ ہو وہاں فوراً ٹپک پڑتی ہے۔ جہاں عدید نے اسے وہاں دیکھا منہ بنائے وہی نواز عالم کو دارس بندی کہ وہ اسے لے جائے گا۔ تم نے اتنے کم وقت میں ہی اس کا برا حال کر دیا، آگے کیا کرو گے؟ عادل نے اس کا سوجا ہوا چہرہ، پھٹے ہوئے ہونٹ اور نڈھال وجود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کو تھانے کب شفٹ کر رہے ہو؟ ابھی میں موڈ نہیں۔ عدید نے سر جھٹکا۔ ویسے ابھی کس بات پر بحث چل رہی تھی؟ ساتھ پڑی کرسی کی سیٹ کا وہ بھی اس کے برابر بیٹھا۔ عادل بھائی، اس نے ٹوینی کے گال پر تھپڑ مارا تھا جس کی وجہ سے اس کا گال بری طرح زخمی ہوا ہے۔ مجھے بھی ویسا ہی ڈیزائن اس کے چہرے پر بنانا مگر بن نہیں رہا۔ عدید سے کہا تو یہ کہتا ہے اپنی مدد آپ کرو۔ بازل نے چھوٹے بچے کی مانند منہ بسوڑا جو اپنی پسندیدہ شے نہ ملنے پر خفا ہوا۔ بس اتنی سی بات ہے، ابھی ہو جاتا ہے۔ عادل آستینوں کے کف موڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ نواز عالم جو اس کو وہاں پا کر کچھ پر امید ہوا تھا کہ اس کی جان بخشی ہو جائے گی، اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر جلدی سے پیچھے ہٹا۔ اگلے ہی میں عادل کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر پڑا، اس کے منہ سے خون فوارے کی شکل میں باہر نکلا اور ساتھ ہی کچھ دانت ٹوٹ کر باہر آ گرے۔ بادل کا ہاتھ بے اختیار اپنے گال پر گیا، اس کو پاؤں سے ٹھوکر مارتا ہوا واپس اپنی جگہ پر بیٹھا اور کچھ۔ عادل نے مڑ کر بادل کو دیکھا جو اپنے گال پر ہاتھ کے آنکھیں پاڑے نواز عالم کو دیکھ رہا تھا۔ انہیں مکانگی انداز میں نفی میں سا ہلا دیا۔ عدید نے اس کی حالت دیکھ کر مسکراتے ہوئے باہر کھڑے گارڈ کو آواز دے کر اس کی مرہم پٹی کرنے کا کہا۔